بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ اس مسئلے سے متعلق شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے فتاوی عثمانی جلد اول صفحہ 60 پر سوال کیا گیا۔ آپ سے پوچھا گیا، سوال یہ ہے کہ حیات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں احادیث صحیحہ نے کیا فرمایا ہے؟ کیا انبیاء قبر میں اسی دنیاوی حیات سے زندہ ہیں اور روح مقام رفیق اعلیٰ میں ہے، یا جسد کے ساتھ انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا آیا ہے؟ آیا اسی جسد کے ساتھ پڑھتے ہیں یا جسد مثالی کے ساتھ؟ نیز حیات انبیاء کا منکر شریعت میں کیا حکم رکھتا ہے؟ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک مختصر تمہید کے بعد صفحہ 61 پر فرمایا، انبیاء علیہم السلام کی حیات برزخی ہے، لیکن یہ حیات برزخی عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے۔ اس میں روح کا رشتہ جسد کے ساتھ اتنا زیادہ قوی رہتا ہے کہ اسے حیات دنیاوی کے ساتھ بہت قرب ہے، اور اس کی بنا پر ان پر مطلقاً احیاء کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی نہ میراث تقسیم ہوتی ہے، نہ ان کی ازواج مطہرات سے بعد میں کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہ قوت کس درجے کی ہے، اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے، اور اس کی کنہا جاننے کی کوشش اور فضول تحقیقات کی ضرورت نہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کا قبر میں نماز پڑھنا بظاہر اجساد کے ساتھ ہی ہے، یعنی اجسام کے ساتھ ہی ہے۔ آپ سے سوال پوچھا گیا کہ معراج کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور تخفیف نماز کے بارے میں گفتگو صرف روح سے ہوئی تھی یا روح محل جسد سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ احادیث میں اس کی تصریح نہیں، لیکن اطلاقات سے ظاہر یہ ہے کہ جسد کے ساتھ ہوئی۔ پھر سوال پوچھا گیا کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا معاملہ جمیع انبیاء علیہم السلام کے لیے مسجد اقصی میں صرف روحوں کے لیے ہوا تھا یا کہ روح محل اجساد؟ تو آپ نے جواب مرحمت فرمایا، اس کی بھی روایات میں تصریح نہیں، بظاہر اجساد کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنہ کے عقائد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنانے کی اور اس پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لگ بھگ وہی جواب دیا جو تمام امت کے متکلمین، مفسرین، فقہاء اور محدثین کا عقیدہ اور نقطہ نظر ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنہ کے عقائد پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔